السلام علیکم. چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس. جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے. ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے گردے اور مثانے کی پتھری، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے لیزر سرجری کے متعلق. اور ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر آغا غلام مصطفیٰ، اسسٹنٹ پروفیسر کنسلٹنٹ یورولوجسٹ، لیاقت نیشنل ہاسپٹل. تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات کرنا چاہیں گے پتھری کے حوالے سے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گردے میں پتھری بنتی کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، پتھری جو گردے میں بنتی ہے اس کے جو بہت سارے ریزنس ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہے اس کے پیچھے بننے کے. لیکن جو مین چیز ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ہم لوگ فالو کرنا چاہیں گے کہ ہم یہاں پہ کیوں اس قسم کی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہاں پر سب سے مین پوائنٹ جو ہے وہ ہماری واٹر انٹیک ہے. ہم ڈی ہائیڈریشن اسٹیٹس میں رہتے ہیں. ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ پانی ہمارے جسم میں کم رہتا ہے. ہم پانی کم پی رہے ہوتے ہیں. پانی کم پئیں گے تو ہمارا یورین آؤٹ پٹ بھی بہت کم بن رہا ہوگا. So that ends in the dehydration. اور dehydration رہتی ہے تو that goes up and up. and اس میں ہوتا کیا الٹیمیٹلی کہ ہمارے یورین کے اندر جو سیچوریشن ہے ان چیزوں کی جو کہ اسٹون بنانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کیلشیم ہے، آکزلیٹ ہے، اور دوسری چیزیں جو ہماری نارمل انٹیک میں ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ اینڈز ان دس کہ اس کی سیچوریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ سیچوریشن ہائی کرنے لگے گا تو دیٹ اینڈز ان اسٹون فارمیشن. سو اس کی وجہ سے اسٹون فارمیشن ہونا شروع. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، خاص طور پر اگر ڈائگنوز اور انڈیکیشنز کے حوالے سے اگر بات کی جائے، یعنی تشخیص اور علامات کے اعتبار سے، تو اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اسٹون ڈائگنوزز بہت ایزی ہے اب کے وقت میں، جو کہ پہلے کے وقت میں بہت مشکل ہوا کرتا تھا. اسٹون ڈائگنوزز اچھے طریقے سے ہو نہیں پاتے تھے. آج کل کی انویسٹیگیشنس میں ایک بہت بیسک انویسٹیگیشن ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے، جو کہ ایزیلی اویلیبل ہر جگہ پر ہوتا ہے. جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ فوراً سے اس کو بھیجتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائگنوزز کے لیے چاہیے تو ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اور اس سے ہم اگر آگے آئیں تو رینل سٹون یا کڈنی سٹونز کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی چھوٹے سٹونز کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ مس کرتا ہے، یا کوئی سٹون کڈنی سے نیچے آ جائے، جو کڈنی کے نیچے نالی ہوتی ہے اس کو ہم یوریٹر کہتے ہیں. اگر کوئی سٹون وہاں آ کے پھنس جائے تو ہم الٹرا ساؤنڈ پہ مس کر سکتے ہیں. دیر آر چانسز. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وی ہیو ٹو گو فار اپ گریڈیڈ انویسٹیگیشنس لائک سی ٹی اسکین کے لیے ہم جا سکتے ہیں. تو سی ٹی اسکین ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم لوگ کمپلیٹلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں ہر قسم کا اسٹون، اس کی کسی بھی سائز ہو، کہیں پر موجود ہو. دے آر ایزی ڈائگنوسز ود دیٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ بالخصوص اگر بات کی جائے لیزر سرجری کے حوالے سے، تو لیزر سرجری کے ذریعے اس مرض کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب سے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں چیزوں کے اندر تو سرجریز بھی بہت ایزی ہو گئی ہیں. ایک وقت تھا کہ یو ہیو ٹو گو فار اوپن سرجریز، جب ہم لوگ بڑی بڑی سرجری کرتے تھے، ایک بہت بڑا اسکار لے کے گھوم رہے ہوتے تھے. اس کے بعد وہ سب چیزیں اب ختم ہونے کے قریب تک پہنچ چکی ہیں. تو اب جو سرجریز ہو رہی ہیں کڈنیز کے اوپر، جیسے فار ایگزامپل اگر اسٹون جو ہے وہ کڈنی کے اندر موجود ہے تو کڈنی اسٹون کے لیے دو طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں. تو اندر کی طرف سے ایک اینڈوسکوپک پروسیجر ہوتا ہے جس سے کہ بغیر کوئی کٹ لگائے، بغیر کوئی انسیشن دیے ہوئے، بغیر کوئی اسٹیچز لگائے ہوئے اسٹون کو توڑا بھی جاتا ہے اور اس کو پورا نکالا بھی جاتا ہے. اور اس طرح سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ پرکوٹینیس ہیں، جس میں ہم پیچھے سے گردے میں ڈائریکٹلی انٹر ہوتے ہیں اور ڈائریکٹلی انٹر ہو کے وہاں سے پتھر کو توڑ کے نکالتے ہیں. تو دیز آر سرجریز جو کہ بہت ایزی اور بہت آسان ہے، جو جس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں، ان کا آؤٹ کمس بہت اچھے ہیں. تو دے آر ویری ایڈوانس، بہت ایزی چیزیں ہو جاتی شروع ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے بالخصوص وہ افراد کے جو پان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا چھالیاں بہت زیادہ کھاتے ہیں، یا گٹکا کھاتے ہیں خاص طور پر، تو آیا ایسے پیشنٹس کو اس مرض کے لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مس نومر ہے یا ایک رومر ہے کہ چھالیاں کھانے سے یا ان قسم کی چیزیں لینے سے آپ کے اسٹون بننا شروع ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی اس سے بنتے نہیں ہیں. لیکن ہاں، اس کا ایسوسیشن ایک ڈفرینٹ طریقے سے ہے. وہ کیا ہے کہ جو لوگ منہ میں ہر وقت یہ چیزیں رکھتے ہیں وہ پانی کا انٹیک بالکل ہی زیرو تک لے جاتے ہیں، وہ پیتے ہی نہیں ہیں. سارا دن ان کے منہ پہ کوئی ایسی چیز رہتی ہے تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ وہ پانی نہیں پیتے اور اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. لیکن جو چھالیاں وغیرہ اس میں چیزیں ہیں دے ڈو ناٹ گیٹ ایبزارب ان یور باڈی، تو وہ ایزیلی نکل جاتی ہے. وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتی لیکن انڈائریکٹلی اس کا افیکٹ بہت زیادہ ہے.
ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ جدت کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور لیپروسکوپی فیلڈ میں اسپیشلی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیا کیا ماڈرنائزیشن جو ہے وہ آ چکی ہے، یعنی کیا کیا جدتیں آ چکی ہیں؟ بہت ساری نئی چیزیں آ چکی ہیں. اب تو پوری دنیا میں اوپن سرجری جو کہ بہت بڑے کٹ کے ساتھ سرجریز کی جاتی تھی ان کا آلموسٹ ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب اوپن سرجریز نہیں ہو رہی پوری دنیا کے اندر، اور وہ چیزیں اب ریسنٹلی اللہ کے فضل سے پاکستان میں بھی اسٹارٹ ہو چکی ہیں، جن میں سے میں بھی ایک ہوں، اور ہمارے ساتھ 5-6 اور یورولوجسٹ ہیں پورے کراچی کے اندر جنہوں نے لیپروسکوپک سرجریز کا اسٹارٹ کیا یہاں پر، اور لیاقت نیشنل کے اندر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں جو بینیفٹ ہے کیا ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی کی کڈنی ناکارہ ہے، ہم اس کو نکالنے کا پلان کرتے ہیں، نیفریکٹمی ہم اس کو کہتے ہیں، تو پہلے ایک بہت بڑا اسکار دے کے ہم اس سرجری کو پلان کرتے تھے. اب اس کی جگہ پہ آپ صرف 3 ہول سرجریز میں چھوٹے چھوٹے سے اسکار آپ جو بناتے ہیں، چھوٹے سے ہول بناتے ہیں باڈی میں، اور اس کے ذریعے آپ کی کیمرہ اندر جاتی ہے اور اس کے ذریعے آپ پوری کڈنی نکال کے لاتے ہیں. سو دیز آر دا ایڈوانسمنٹ جو کہ اب بہت کامنلی ہونا دنیا میں تو پوری میں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب ہم کراچی میں یہ چیزیں کرنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس. یس سر، ڈیفینیٹلی یہ بہت ہی ایک اچھا انیشیٹو ہے، اور یقیناً جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی پہلے تو آپ نے ہی یہ سرپرائز یعنی کہ سمجھے کہ مجھے دیا تھا کہ جس چیز کی اسپیشلٹی ہماری ہے تو اس لحاظ سے بہت کم افراد دستیاب ہیں اس وقت کراچی کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ لیپروسکوپک سرجری کی اگر بات کی جائے اور بالخصوص مثانے کی پتھری کے حوالے سے، تو آیا کہ اس میں بھی یہ اسی طرح کارآمد ہے؟ نہیں، ڈفرینٹ ہے، ہر جگہ پہ مختلف طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بلیڈر سٹون کی بات کرتے ہیں جو مثانے کی پتھری ہے، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے سٹون سائز کے اوپر کہ سٹون کی سائز کتنی ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے اور پلان کرنا ہوتا ہے ہم کس طرح کر سکتے ہیں. یوزلی لیزر سرجری اس کو ہم کامنلی کہتے ہیں، ہمارا نام تو لیپیکسی ہے اس کا، لیکن وہ ایک کیمرہ جو ہے وہ پیشاب کی نالی کے تھرو اندر جا کے اور پتھر کو پوری طریقے سے کرش کر کے توڑ کے اور سارا لے کر آ جاتی ہے. تو بہت ایزی سرجری وداؤٹ اینی کٹ، کوئی کٹ نہیں آتا کسی بھی طرح کا، اس کے ذریعے پتھر توڑ کے نکالے جا سکتے ہیں مثانے سے. لیپروسکوپک کی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن بہت ریئر کیسز میں، کیونکہ ویسے ہی لیزر سرجریز کے اندر اتنی ایڈوانسمنٹ ہے کہ لیپروسکوپک تک ہمیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایزیلی یعنی ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ مثانے میں پتھری کیوں بنتی ہے؟ اور دیکھیے مثانے میں پتھری عموماً جو پائی جاتی ہے نا، وہ 2 ایج گروپس میں بہت کامنلی پائی جاتی ہے. ایک بچوں میں بہت کامنلی پائی جاتی ہے، اور دوسرا ایلڈرلی میلز میں یا فیمیلز میں جو کہ تقریباً 50 یا 60 کو کراس کر چکے ہوں. تو جو بچوں میں پائی جاتی ہے اس میں عموماً ریزن میل نیوٹریشن کا ہوتا ہے. جو لوگ بچوں کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی اور میل نیوٹریٹڈ رہتے ہیں اور ان کی کھانے پینا اچھا نہیں رہتا، تو جو کیمیات کی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے ریزلٹنٹ پتھر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ڈی ہائیڈریٹڈ جو بچے رہتے ہیں، جو پانی نہیں پی رہے ہوتے، جن کو فیڈ پورا نہیں مل رہا ہوتا، ہم نے یہ بھی دیکھیں کہ بچے صرف 6 مہینے کے اور 1 سال کے بچے، ان میں بھی پتھر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو کامن ریزن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یا کوئی جینیٹک ڈیزیز اس قسم کی ہو جس کی وجہ سے یہ اسٹونز بننا شروع ہو گئے ہوں. لیکن جو ایلڈرلی میلز ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کی میل ہوتے ہیں، ان میں بننے کا ریزن کوئی نہ کوئی کسی قسم کی آبسٹرکشن ہو رہی ہو جس کی وجہ سے یورین اچھے طریقے سے پاس نہ کر پا رہے ہوں، اس میں رکاوٹ آ رہی ہو یورین میں، ان کو رک رک کے پیشاب آتا ہو. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلیڈر میں یورین کافی دیر تک اسٹے کرتا ہے، رکا رہتا ہے، اور اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں اسٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں بلیڈر کے اندر. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے چونکہ ہماری بات ہو رہی ہے لیزر سرجری کے حوالے سے بھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ کیا لیزر سرجری ایک محفوظ طریقہ علاج ہے؟ جی بالکل محفوظ طریقہ ہے. اور دیکھیں جو کمپلیکیشنز پہلے زمانے میں دیکھی جاتی تھی اسٹون سرجریز کے لحاظ سے، جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں جو پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم نے بات کی تھی کہ ہم پہلے اوپن سرجریز کرتے تھے، بڑے بڑے اسٹچز آتے تھے اور بہت بڑے بڑے اسکارس ہوتے تھے، وہ اب سب نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لیزر جتنی ایڈوانس ہو گئی ہے تو اسٹون کا بریک کرنا، توڑنا بہت ایزی ہو گیا ہے، اور بغیر کسی اسٹچ کے یہ ساری سرجریز جو لیزر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں یہ ساری پین لیس ہیں، ان میں کوئی پین کا دار و مدار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے ہاسپٹلس کے اندر ہے، آپ نے داخل ہونا ہوتا ہے کیونکہ پروسیجر کے انڈر تھرو جانا ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے پین لیس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھنی پڑتی، اور شارٹ اسٹے کے ساتھ آپ گھر چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کاسٹ وائز اگر دیکھا جائے تو کیا یہ ایک مہنگا علاج ہے؟ ضرور سر، یہ علاج ضرور مہنگا ہے. جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا علاج جو ہے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، میٹھا کہہ سکتے ہیں اس کے طرح سے. لیکن دیکھیں جتنی اچھی چیز ہوگی اتنی تھوڑی سی مہنگی ہوگی، کیونکہ چیزیں
ہمارے ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے پاکستان میں بن نہیں رہی ہیں لیکن ہمارے پاس امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں جو مشین سے ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو ان کی کاسٹ وغیرہ نکالنا ہی مہنگا پڑتا ہے. ادروائز سرجری ایز اے سرجن مہنگی نہیں پڑتی, ایز اے ہاسپٹل اسٹے باقی سب چیزوں کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ڈیفینیٹلی اکوپمنٹس کا ایک افیکٹ ضرور اس کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ بیئر کرنا پڑتا ہے. آبویسلی سر اور کیونکہ میری ابھی ڈاکٹر اسفر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ خاص طور پر جو منیمل انویسو سرجریز کے جتنے بھی پروسیس ہیں, آیا کہ وہ جسم کے کسی بھی حصے پر کیے جائیں, تو اس میں سرجن تو چلو اپنے تئیں بہت زیادہ رحم دلی اور فراغ دلی کا مظاہرہ کر دیتا ہے, لیکن جو مین ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ٹولس کی کاسٹ کا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس لوکلی میڈ نہیں ہے, تو ہمیں آبویسلی اگر امپورٹ کرنا پڑیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آیا گردے اور مثانے کی جو پتھری ہے اس کا علاج صرف ادویات سے بھی ممکن ہے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ پتھری کون سی ہے, کس قسم کی ہے, اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے, اور اس کے علاوہ مین جو اس پہ ٹارگیٹ کرتا ہے اسٹون کی سائز کیا ہے. فار ایگزامپل کچھ اسٹونس اسمال اسٹونس کڈنی سے نیچے آ جاتے ہیں اور یوریٹر میں پھنس جاتے ہیں, تو ایسے اسٹونس کئی دفعہ دواؤں سے نکل جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹون کی سائز کیسی ہے, لیکن کچھ لوگ ہمارے پاس پیشنٹس فالو کرتے ہیں کہ جو کہ یوریٹرک اسٹون جو کہ گردے کی نالی میں اسٹون پھنس جائے, اور دے ایمفیسائز کہ یہ دوائی پہ ہی علاج ہونا چاہیے. اس کا ایک ٹائم فریم ہے, آپ کو ایک ویٹ کرنا چاہیے ایک ٹائم لمٹ تک, اور دواؤں کا ٹرائل لینا چاہیے. اگر اس ٹرائل کے دوران اس ٹائم کے دوران پتھری نہیں نکل پاتی ہے دین موو آن, پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کے زیادہ انتظار کریں گے تو واٹ اینڈس کہ آپ کا جو گردہ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس سے زیادہ پرابلمس کے ساتھ کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اٹس بیٹر کہ کنورٹ کریں, لیکن یس اگر اسمال اسٹونس ہیں دیر آر ہائی چانسز کہ وہ نکلیں. اور دوسری ادویات پہ ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل کسی کو اسٹون بار بار بن رہے ہیں اور اس کو بار بار آنا پڑ رہا ہے, تو اس قسم کی ادویات ضرور موجود ہیں کہ جس سے ہم دوبارہ اسٹون بننے سے بچ سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو موجود ہے اس سے تو جان چھڑانی ہے ہم نے, لیکن آفٹر دیٹ یو کین گو فار دا مینجمنٹ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اسٹون کو دوبارہ ہونے سے روک سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکن ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکن ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے, اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکن ٹاورز میں, اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. cell number 0309 222 9914 0330 3587119, phone number 021 364 03312 and 4. ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, تو آئیے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ پروسٹیٹ گلینڈس کی اگر بات کی جائے تو ان کے بڑھ جانے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پروسٹیٹ جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک نارمل ٹیشو ہے جو کہ ہر مرد کے اندر موجود ہوتا ہے, جس کا کام ہے سیمن کے اندر فلوئڈ کا اخراج کروانا.
لیکن ود ایج جب عمر بڑی ہونے لگتی ہے تو پروسٹیٹ کے پرابلمس آنا شروع ہوتے ہیں. اپیرنٹلی پروسٹیٹ ہر مرد کے اندر سائز میں بڑا ہو جاتا ہے جب اس کی ایج بڑی ہونے لگ جاتی ہے. لائک اگر کوئی 50 کراس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی سائز پروسٹیٹ کی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ اگر وہ پروسٹیٹ بڑا ہو رہا ہے تو ہر کسی کو پرابلم کرے گا. ٹھیک ہے, تو جو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے وہ یورین کے فلو کو کرنا ہوتا ہے. آپ کا یورین کرنے کے معاملے میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہو رہی, آپ کو کوئی ڈیولپ نہیں ہو رہی, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ اینی ٹریٹمنٹ فار پروسٹیٹ, سو یو کین جسٹ ڈیلے اٹ. پر اگر آپ کے یورین کرنے میں کوئی مذائقہ آنا شروع ہو جائے, کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے, دین دیٹس دا ٹائم کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کو فالو کرنا ضروری ہے. اٹس ناٹ نیسسری. اگر آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کسی نے کروا لیا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا پروسٹیٹ جو ہے وہ نارمل سے تھوڑا سا بڑا ہے, لیکن اف یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ان یور یورین تو آپ کو ڈیلے کر سکتے ہو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ وزٹ این ڈاکٹر فار دیٹ ایز ویل. لیکن اگر آپ کا فار ایگزامپل بڑا ہے اور پھر آپ کو یورین میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, دین اٹس ٹائم کہ آپ کسی یورولوجسٹ کو فالو کریں, ان کو دکھائیے تاکہ ان چیزوں کو وقت کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر لی جائے. کیونکہ اس کی مینجمنٹ بہت واسٹ ہے اور بہت سمپل دوائیاں, کچھ ایکسرسائزز وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی سرجریز تک جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ سرجریز بھی بہت مختلف قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹس بیٹر کہ گو ارلیئر رادر دین گوئنگ لیٹ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پروفیشنل کریئر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی ایسا مریض سر کہ جس کا ٹریٹمنٹ کرتے وقت جو ہے وہ ایک دم جیسے کہتے ہیں کہ حالات نے جو ہے وہ پلٹا کھایا ہو, کہ ایک دم سے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ نیئرلی ٹو امپاسبل کی طرف تھا اور ناؤ اٹس ٹرن ٹو دا پازیٹیو اور پاسبل, تو ایسا کبھی ہوا سر؟ ہاں, بہت سارے کیسز اس طرح ہوتے ہیں. مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں اور کس چیز پہ جا رہے تھے ہم لوگ. فار ایگزامپل جب میری انیشیل اسٹارٹ تھا کیریئر کا, پیشنٹ کیم ٹو می, اس کو پس تھی اور ہم نے اس کی سرجری کی تھی, لیکن ان دا نائٹ وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی نو پلس اور نو بلڈ پریشر کے ساتھ چلا گیا تھا. لیکن اس نے ریکور کیا اور اتنا اچھا ریکور کیا اس کے بعد کہ ہی ہیڈ اے ویری گڈ لائف, جو کہ بہت کم لوگ اتنا اچھا ریکور کرتے ہیں اس کے بعد اگر اتنا خراب ہو جائے. دوسری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک فیمیل پیشنٹ تھی جنہوں نے بہت جگہوں پہ فالو کیا تھا. شی واز ینگ, لائک اراؤنڈ 18 اور 19 ایئرس, اور اس نے جو 18-19 ایئرس کے اندر وہ اس کو یورین میں بلڈ آتا تھا اور پلس میں اس کو ایک لمبر پین ہوتا تھا اور اس کو نیچے کی طرف پین ہوتا رہتا تھا. تو شی وینٹ ٹو ملٹیپل ڈاکٹرس اور موسٹلی گائنیکالوجسٹ, اینڈ شی واز انڈر ٹریٹمنٹ فار جسٹ دیٹ تھنگ, اور انہوں نے کسی نے اس کی کڈنی کو ایویلیوٹ اس وقت تک نہیں کیا. اینڈ وین شی لینڈڈ ان مائی کلینک, تو ہم لوگوں نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو شی کیم آؤٹ ٹو ہیو PUJ obstruction. ایک یہ بچوں کی بیماری ہوتی ہے جو بچپن میں ہوتی ہے, پیدائشی بیماری, اس میں گردے کی نالی بند ہوتی ہے آگے سے, تو گردے سے یورین نیچے نہیں جا رہی ہوتی, تو اس کی وجہ سے ریکرنٹ انفیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو, بار بار بخار آنا, اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو شی واز ناٹ ڈائگنوز کمپلیٹلی, اور یہ بیسیکلی کراچی کی پیشنٹس نہیں تھیں, انٹیریئر سے کہیں سے آئی تھیں جہاں پہ پوری انویسٹیگیشنس کی اویلیبلٹیز بھی نہیں ہے دنیا میں, انٹیریئر کے اندر کافی جگہوں پر. تو اس وجہ سے جب ہمارے پاس ہم نے ڈائگنوز کیا تو وی فائنڈ آؤٹ کہ ان کو PUJ obstruction ہے, تو اس کو ہم نے پھر سرجری کی طرف لے کے گئے جس میں ہم نے پائلوپلاسٹی کرنی ہوتی ہے. انفیکٹ وہ لیپروسکوپی ہی کرنی کی ہم نے ان کی, جو کہ ہم نئی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں آج کل. تو شی وینٹ ویری گڈ ایٹ دا ہوم آفٹر ورڈس. تو یہ اینڈ اپ ہوتا ہے, اور ایسے پیشنٹس میں ریئلی بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ پیشنٹ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو ریلیف کرتے ہیں ان کے پرابلم سروائیو کر جائے, ظاہر سی بات. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ پروسٹیٹ گلینڈس کی جیسے ہم بات کر رہے تھے, تو آیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی پر بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ ڈائریکٹلی نہیں کرتا, لیکن ڈیفینیٹلی اگر کسی کا یورین بند ہو جائے تو وہ کیا کرے گا, پرابلم میں رہے گا, اور اس دوران اس کی ازدواجی زندگی پرابلم میں ہی رہے گی, اور اس دوران وہ کیسے اپنے آپ کو ریلیف کروائے گا. اور لیکن جب وہ پروسٹیٹ کے پرابلم سے ریکور کر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کم بیک ہو جاتا ہے, اور اس کے ازدواجی پرابلمز جو ہیں آلموسٹ ریکور ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ خاص طور پر خواتین کے خاص مرض کے متعلق میں چاہوں گا, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو خواتین بھی دیکھیں گی, تو یورین انکانٹیننس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ بے اختیار قطروں کا خارج ہونا, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈائگنوز اور ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ یار دیکھیں, ان کی ٹریٹمنٹ تو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے اس کی. سب سے بڑی جو مشکل ہمیں پیش آتی ہے نا, وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جب ایلڈرلی فیمیلس آتی ہیں اراؤنڈ 60 یا 70 کو جب کراس کر جاتی ہیں, ان کو جب یورین لیک کا پرابلم آتا ہے تو دے جسٹ پریٹن کہ ان کو شاید ایج کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی, بیکاز دے آر ویک.
रियली हम उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इट्स नॉट रियली बिकॉज ऑफ द एज, देयर आर इशूज, देयर आर डिजीजेज जो कि एंड अप करती हैं इन किस्म के प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इनकॉन्टिनेंस या बेख्तियार जो अखराज होना या लीक हो जाना यूरिन का है वो बहुत वजूहत से होता है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो पेशाब की नाली है वो ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही और अपने आप को क्लोज़ नहीं कर सकती। दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके मसल्स जो नीचे के हैं जिनका काम है कि आपको ताकत देना पहुंचाना, वहाँ पर वो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो फिर वो होल्ड करने की जो सलाहियत है वो वीक होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी कुछ पुरानी जो बच्चे पैदा होने के दौरान जो कोई सर्जरीज हुई हों उनका एंड रिजल्ट भी ये होता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कि दवाओं से लेके और सर्जरीज तक भी मैनेजमेंट है और इसका इजीली इलाज किया जा सकता है और इससे हमेशा के लिए जान छुड़ाई जा सकती है। कई फीमेल्स अपनी पाकाई और नापाकाई की वजह से भी बड़ी परेशान होती है इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन बस यही है कि इसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए और चीज़ों को इलाज करना चाहिए, तो डेफिनेटली इलाज मौजूद है और बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है। क्योंकि सर नॉर्मली ये भी बात देखने में आई है ना कि कई अफराद और बिलखुसूस ख़वातीन की अगर बात की जाए तो अपने कई अमराज जो हैं या तो वो खुल के उनका इजहार नहीं कर पाती या फिर अगर होता भी है तो उसको जस्ट अवॉइड कि वो घर की जिम्मेदारियां हैं, ये मैंने करना है, वो मैंने करना है, तो उसकी वजह से यकीनन बहुत से मामले बढ़ जाते हैं। बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं लाइक 30s और 40s के अंदर उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो इस चीज़ को उस वक्त में लिफ्ट नहीं कराती और टाइम नहीं देती इस बारे में। तो जब वो डिले हो जाता है, वो टाइम गुजर जाता है आपका, तो फिर और ज़्यादा बड़ी मुश्किलों के साथ आप आते हैं। उस वक्त इलाज करना और मुश्किल भी हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। बनस्बत उसके कि आप अर्ली टाइम पे जब आपका स्टार्ट है उस वक्त आ जाएँ तो बहुत अच्छे तरीके से इलाज किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से उसको रिलीफ किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी, बल्कि एक और सवाल वो ये है कि आपने इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं या यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं? सर आप जिस शोबे में, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहूँगा, दोनों की बात बोलना चाहूँगा। मैं जब छोटा था तो आई वांटेड टू गो एंड बिकम अ बिजनेसमैन, तो शुरू से लेके शौक इस चीज़ का था। फैंटास्टिक। तो लेकिन मेरी वालदा और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि जिसने मुझे इस तरफ डाइवर्ट किया कि नहीं, यू हैव टू बी ए डॉक्टर और आपने सर्व करना है यहाँ पे बैठ के लोगों को, नॉट जस्ट गोइंग फॉर बिजनेस। तो अल्लाह के फजल से उनके कहने के ऊपर फिर मैंने कन्वर्ट किया और अपने आप को मेडिसिन की तरफ लेकर आया। रही बात तो यूरोलॉजी की है, दो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने यूरोलॉजी को अपनाया अपनी फील्ड के अंदर। मैंने बेसिक तो सर्जरी ही मेरे दिमाग में थी कि हमें सर्जरी की तरफ ही जाना है हमने, और सर्जरी में जाते हुए फिर मल्टीपल फील्ड्स है हमारी। यूरोलॉजी क्योंकि स्टोन डिजीज़ इतनी कॉमन है हमारे पास और उतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं जितनी हमारे पास स्टोन डिजीज़ मौजूद है, तो डेफिनेटली इसमें इसकी सर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें मेरा यही चॉइस थी कि मैं इसको सर्व करूं और सर्व भी इंशाल्लाह ताला यही इरादा रखा था कि पाकिस्तान के अंदर सर्व करते रहें, पाकिस्तान के लोगों को सर्व करें यहाँ पर इस स्टोन डिजीज़ के लिए। दूसरी जो इसमें रीसेंट एडवांसमेंट है लेज़र सर्जरी और लेप्रोस्कोपी, आई रियली लव दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है लेज़र सर्जरीज करना और लेप्रोस्कोपिक तरीके से सर्जरीज करना, तो डेफिनेटली इसलिए मुझे बहुत प्रेफर्ड है ये सर। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। और देखिए, दो चीज़ों का मैं पैगाम देने वक्त में बात करना चाहूँगा। और एक चीज़ तो ये कि जो हमने आज बात की स्टोन डिजीज़ के ऊपर, तो मैं स्टोन पे ये बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक ख्याल करें अपना कि पानी की इंटेक बढ़ाइए। हमारे पाकिस्तान में पानी की इंटेक ना होना और डिहाइड्रेशन स्टेटस में रहना हमें एंड करता है इन सारे प्रॉब्लम्स में, जो कि आपके प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते अगर आप अपना ख्याल रखें। वाटर इंटेक अच्छी करने से और दूसरा सिट्रस टाइप की चीज़ें लेने से आपके स्टोन बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ट्राई टू बी रिमेन हेल्दी रादर गोइंग फॉर द डॉक्टर्स, बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रख सकें। सेकंड जो मैं कहना चाहूँगा, एक जनरल पैगाम है, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बड़ों को और ख़ास तौर पर वालिदैन की बहुत इज़्ज़त कीजिए, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से हम लोग आज खड़े होते हैं यहाँ पर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ियत में वक्त निकाला। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर आगा गुलाम मुस्तफ़ा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.